بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. میں ہوں ڈاکٹر صدرہ رضوان فرام فیکلٹی آف ایجوکیشن علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. آج ہم پڑھیں گے اسکول سوسائٹی اینڈ ٹیچر کے یونٹ 2 کا پارٹ 2. اگر آپ کو یاد ہو تو پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا گروپ کے بارے میں، گروپ ڈائنامکس کے بارے میں، گروپ کیسے اسٹرکچر ہوتا ہے، اس کی کیا کیا نیڈس ہوتی ہیں، کس کس طرح کے گروپس ہوتے ہیں. آج ہم تھوڑا سا اس پہ ایلیبوریٹ کریں گے کہ گروپس کس کس طرح کے ہوتے ہیں. تو ٹائپس آف گروپس پڑھیں گے آج ہم. اب دو طرح کے مین براڈر گروپس ہیں، ایک ہے پرائمری اور دوسرا ہے سیکنڈری. ٹھیک ہے، پرائمری گروپس کیا ہوتے ہیں؟ پرائمری گروپس وہ ہوتے ہیں جو جن سے آپ کا بڑا کلوز تعلق ہوتا ہے، آپ کی ایسوسیشن ہوتی ہے، کوآپریشن ہوتی ہے. اور یہ جو پرائمری گروپ ہے نا آپ کا، یہ آپ کی بیسک سوشلائزیشن کو ایک نیچرل سیٹنگ میں فارم کرتا ہے. اور ہر انڈیویجول کے لیے، ہر انسان کے لیے یہ جو پرائمری سوشلائزیشن کا گروپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ پرائمری سوشلائزیشن کا گروپ جو ہے یہ وہ فیملی ہے جس میں انسان پیدا ہوتا ہے، جس میں بچہ آنکھ کھولتا ہے، اور اسی گروپ میں بچہ اپنے شروع کے دن جو ہیں وہ گزارتا ہے، اور آہستہ آہستہ بچہ اپنی انوائرمنٹ کے ساتھ جو تعلق قائم کرتا ہے وہ اسی پرائمری گروپ میں کرتا ہے، انہی لوگوں کے ساتھ کرتا ہے. اسی لیے بچہ اپنی فیملی سے بہت زیادہ ایسوسیشن ہوتی ہے، کسی بھی بچے کی یا کسی بھی انسان کی بانڈنگ ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کا پرائمری سوشل گروپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جو ہر انسان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے ایک فیملی میں، فیملی کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اپنی عادات بیہیویئر ڈیولپ ہوتی ہیں، اپنے ماحول سے اپنی فیملی کی ویلیوز سیکھتا ہے، اقدار سیکھتا ہے. اور جس طرح بچہ بڑا ہو رہا ہے، اب اس کی پرائمری گروپ سے جس طرح بچہ بڑا ہوتا ہے وہ اپنی سیکنڈری گروپس میں جاتا ہے، سیکنڈری سوشلائزیشن ہوتی ہے. اور یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ بہت بڑے لارجر فارمل گروپ ہوتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ ضروری نہیں ہے کہ سیکنڈری گروپس میں بہت پرسنل قسم کی بانڈنگ ڈیولپ ہو، لیکن ہر انسان نے جانا ہوتا ہے. کب ہوتا ہے یہ ریلیشن شپ جو ہوتی ہیں؟ یہ سیکنڈری گروپ میں کسی بیسک انٹرسٹ کی بنیاد پہ ہو سکتی ہیں، کوئی شیئرڈ بلیف سسٹمز ہیں، کوئی ایموشنل بانڈنگ ہے. ان کو ہم کہتے ہیں ایتھنکس گروپس، جو ہماری ذات برادری ہوتی ہے، یا پروفیشنل ایسوسیشنز ہو سکتی ہیں. اور بچے کے لیے سیکنڈری گروپ جو ہوتا ہے وہ پرائمری کے بعد فیملی سے نکل کے اسکول ہوتا ہے. سب سے پہلے جب بچہ اسکول میں جاتا ہے وہاں جا کے دوسرے اپنے ہم عمر بچوں سے انٹریکٹ کرتا ہے، بڑے لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے جو اس کی فیملی نہیں ہوتے. فار ایگزامپل ٹیچرز ہیں، مینجمنٹ ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، ورکنگ کلاس ہے. تو سب کے ساتھ بچہ اس اسکول میں جا کے جو ہے وہ سوشلائز کرتا ہے، وہ اس کا سیکنڈری گروپ ہے. اور ہر انسان کے زندگی میں یہ دو گروپس، یہ بڑے مین گروپس، پھر اس کے اندر باقی گروپس فال کرتے ہیں. تو دو مین گروپس جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں، جو ہر انسان کی زندگی میں آتے ہیں، وہ پرائمری گروپ ہے، وہ فیملی جہاں وہ پیدا ہوا، جس کے ساتھ اس کی کلوز ایسوسیشن ہے. اور اس کے بعد وہ قدم رکھتا ہے سیکنڈری گروپ میں، جب وہ اپنے فیملی سے باہر نکل کے لوگوں سے ملتا جلتا ہے، سوشلائزیشن کرتا ہے. اور سب سے بڑا جو آپ سیکنڈری گروپ گردانتے ہیں وہ اسکول ہوتا ہے. اسکول کی لائف بچہ ختم کرتا ہے، اس کے بعد بچہ کالج میں جاتا ہے، کالج کی لائف کے بعد بچہ جاب مارکیٹ میں جاتا ہے، تو اس کی پروفیشنل ایسوسیشنز ہوتی ہیں. تو یہ سارے آہستہ آہستہ یہ سیکنڈ گروپ ہے جو کہ براڈر سے براڈر ہوتا چلا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں ان دونوں گروپس میں کیا فرق ہے، تو جو پرائمری گروپ ہے نا اس میں بچہ پورا کا پورا انوالو ہے، فیملی کے ساتھ آپ کی زندگی کی ہر چیز جڑی ہے، آپ پورے انوالوڈ ہیں. جبکہ سیکنڈری گروپ کے ساتھ آپ کی زندگی کا کوئی ایک پورشن انوالوڈ ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جاب از پارٹ آف مائی لائف، ناٹ مائی ہول لائف، بٹ فیملی از مائی ہول لائف. تو پرائمری گروپ میں انسان پورے کے پورے، کسی بھی انسان کی پوری انوالومنٹ ہوتی ہے. جبکہ سیکنڈری گروپ کے ساتھ انسان کی کسی بھی لائف کے حصے کی فار ایگزامپل ایڈلٹ لائف ہے، پروفیشنل لائف ہے، اگر آپ ایتھنک گروپ میں جاتے ہیں تو آپ کی وہ تھوڑی بہت سوشلائزیشن کا پارٹ بن جاتا ہے. تو پرائمری اور سیکنڈری میں یہ بیسک فرق ہے. اس کے بعد آتے ہیں جی فارمل اور انفارمل گروپس. اب فارمل گروپس کون سے ہوتے ہیں؟ فارمل گروپس وہ ہوتے ہیں جو کسی قواعد و ضوابط کے تحت انٹینشنلی بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی آرگنائزیشن نے بنائے، کسی اتھارٹی نے بنائے، کوئی بھی ٹاسک فلفل کرنے کے لیے کوئی بھی گروپ بن گیا. فار ایگزامپل ایک ڈرامیٹک سوسائٹی ہے، ٹھیک ہے، اس نے ایک گروپ بنایا ہوا ہے. اب ان کا مقصد ہے، ایک ٹاسک ہے، انہوں نے ڈرامہ کروانا ہے، اینول پلے کروانا ہے، تو ڈرامیٹک سوسائٹی کا وہ ڈرامیٹکس کا گروپ بن گیا. اسی طرح ڈبیٹ کا گروپ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ڈبیٹ کرانی ہے تو ڈبیٹرز کا گروپ. تو کوئی بھی اسپیسیفک ٹاسک کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں فارمل گروپ. آرگنائزیشن بناتا ہے، انسٹیٹیوشن بناتا ہے، اور ان کا ایک ڈیفینیٹ سٹرکچر ہوتا ہے، اور ہر گروپ میں کس نے کیا کرنا ہے ڈیزگنیٹڈ اسائنمنٹس ہوتی ہیں.
اور اسپیسیفک گول ہوتا ہے جو سب نے گروپ ممبرز نے مل کے اچیو کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح لیبر یونینز ہوتی ہیں, اسکول کا فیکلٹی کا گروپ ہے, کالجز یونیورسٹیز میں لیبر یونینز ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ سارے اس طرح کے گروپس ہوتے ہیں جن کا باقاعدہ فارملی بنائے جاتے ہیں اور آتھرائزڈ ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ان کو بناتی ہیں ٹاسک اچیو کرنے کے لیے. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں انفارمل گروپس کی. انفارمل گروپس کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, جو انفارمل گروپس ہوتے ہیں وہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں جس کے لیے کوئی فارمل آپ کو آرگنائزیشن کی ضرورت نہیں ہوتی, اس کا کوئی فارمل اسٹرکچر نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, اور کوئی آرگنائزیشن ضروری نہیں ہے کہ اس کو ڈٹرمن کرے. فار ایگزامپل آپ کا فرینڈس کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, آپ کا جو ہوتا ہے صبح لوگ, اب آپ نے دیکھا ہوگا لوگ واک پہ جاتے ہیں تو وہاں ان کے دوست بن جاتے ہیں, جو سارے لوگ واک کر رہے ہوتے ہیں ان سے ان کی گپ شپ شروع ہو جاتی ہے. تو یہ انفارمل گروپس ہیں. ٹھیک ہے, اسکول میں ہمارے جو فرینڈس کا سرکل ہے وہ انفارمل گروپ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ ہے, آپ اگر کسی کوئی والنٹری ورک کرتے ہیں تو والنٹیئرس کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, تو ضروری نہیں ہے وہ کسی آرگنائزیشن نے بنایا ہو, آپ اپنے کامن انٹرسٹ کے مطابق آپ لوگ آپس میں جوائن کرتے ہیں اور آپ کے آپس میں ایسوسیشن ڈیولپ ہوتی جاتی ہے. یہ نیچرلی ایمرج کرتے ہیں کبھی اسکول میں کبھی ورک انوائرمنٹ میں. یہ بیس کرتے ہیں سوشل نیڈس پہ اور کامن انٹرسٹ پہ. ظاہری بات ہے آپ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا ٹائم اسپینڈ کرنا پسند کرتے ہیں. تو یہ وہ انفارمل گروپس ہیں جو آپ اپنے ہم خیال لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں اور اپنی کوئی بھی آپ اپنے بیشک سوشلائزیشن کے لیے, آپ کی انٹرنل نیڈ ٹو سوشلائز کے لیے آپ یہ گروپ انفارملی نیچرل وے میں فارم ہو جاتے ہیں. اب ان کا مقصد کیا ہے؟ فارمل گروپس جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی آرگنائزیشن کے گولز کو اچیو کرنے کے لیے بنتے ہیں, جبکہ انفارمل گروپس جو ہیں وہ آپ کی کسی بھی انسان کی پرسنل سوشل سیٹسفیکشن کے لیے بنتے ہیں, یا وہ کسی سیکیورٹی کے لیے بنتے ہیں. آپ گروپس بناتے ہیں, فار ایگزامپل آپ کے نیبرہڈ کا گروپ ہے. ٹھیک ہے, ویلفیئر سوسائٹی ہے, جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں کی, تو لوگ آپس میں ہمسائے جو ایک اسٹریٹ میں رہتے ہیں, آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ لا اینڈ آرڈر کی وجہ سے جو اسٹریٹ میں لوگ رہتے ہیں انہوں نے گارڈز رکھے ہوتے ہیں کامن انٹرسٹ کے لیے. ٹھیک ہے, ٹو سیف گارڈ دیم, تو سارے کنٹریبیوٹ کر کے اس گارڈ کے پیسے دیتے ہیں تاکہ ان کی اپنی ویسینٹی جو ہے وہ سیف رہے. تو یہ انفارمل گروپس ہیں. اس کے بعد آتے ہیں کمانڈ ورسز ٹاسک گروپس. اب کمانڈ گروپس کیا ہوتے ہیں؟ کمانڈ گروپس جو ہوتے ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں آرگنائزیشنل چارٹ کو. ٹھیک ہے, ہائرارکی کو. کمپوز ہوتے ہیں, سبارڈینیٹس ہوتے ہیں اس میں جو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں اپنے مینیجر کو. ایلیمنٹری اسکول پرنسپل, جس طرح اگر میں آپ کو کسی انسٹیٹیوشن کا بتاؤں تو انسٹیٹیوشن میں ایک پرنسپل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وائس پرنسپل ہوتا ہے, اس کے بعد سیکشن ہیڈز ہوتے ہیں, سیکشن ہیڈز کے نیچے مینجمنٹ ہوتی ہے, مینجمنٹ کے بعد فیکلٹی آتی ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہائرارکی ہے, اور ہر ایک نے اپنے سے اوپر والے کو رپورٹ کرنا ہے اور اس نے اپنے سے اوپر والے کو رپورٹ کرنا ہے, اور اس طرح یہ میکانزم چلتا ہے. اینڈ this mechanism exists in almost all organizations جہاں ایک رپورٹنگ سسٹم ہوتا ہے. اگر آپ ہمارا یونیورسٹی کی بات کریں تو یونیورسٹی میں وائس چانسلر ہوتے ہیں, وائس چانسلر کے بعد فیکلٹی کے ڈینز ہوتے ہیں, فیکلٹی کے ڈینز کے بعد ہر ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں, اور ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈز کے انڈر ان کے فیکلٹی ممبرز ہوتے ہیں. تو فیکلٹی ممبر جو ہے وہ اپنے ہیڈ کو ایچ او ڈی کو رپورٹ کرتا ہے, ایچ او ڈی اس فیکلٹی کے ڈین کو رپورٹ کرتا ہے, اور پھر فیکلٹی کے ڈین جو ہوتے ہیں وہ وائس چانسلر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ ہائرارکی ہے. تو اس کو کمانڈ گروپس کہتے ہیں, جس میں ہر ایک کو پتہ ہے کہ اس نے کہاں رپورٹنگ کرنی ہے اور کس کو جو ہے وہ ساری جو انفارمیشن ہے وہ کس نے پوری کرنی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ٹاسک گروپس. ٹاسک گروپس کیا ہیں؟ آرگنائزیشنلی ڈٹرمن کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں انڈیویجولس کو جو اکٹھے مل جل کر کام کرتے ہیں کسی اسپیسیفک ٹاسک کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی باؤنڈریز جو ہیں وہ لمیٹڈ نہیں ہوتی, اور وہ اپنے امیڈیٹ ہائرارکی سپیریئر کو رپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے امیڈیٹ ہائرارکی کو رپورٹ کریں. ان کا رپورٹنگ سسٹم اتنا ہائرارکیل نہیں ہوتا ٹاسک گروپ کا. ان کا مقصد جو ہوتا ہے, انہوں نے ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے, اس کا مقصد ہائرارکی میں رپورٹنگ کرنا نہیں ہوتا. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ رپورٹ کریں, لیکن وہ کر بھی سکتے ہیں. بٹ ہم ٹاسک گروپ کا مقصد یہ ہے کہ وہ بنے اس لیے ہے کہ ایک اسپیسیفک ٹاسک کو اچیو کرنا ہے کسی طریقے سے بھی. کی ڈفرینس یہ ہے کہ کمانڈ گروپس جو ہیں, سارے کمانڈ گروپ جو ہے وہ ٹاسک گروپ کہلاتے ہیں, لیکن سارے ٹاسک گروپ جو ہے وہ آرگنائزیشنل کمانڈ لائنس پہ نہیں چلتے ہیں. تو ان کے کمانڈ لائن کا ڈفرینس ہے ان دونوں گروپس میں. اس کے بعد انٹرسٹ اور فرینڈشپ گروپس. جس طرح نام ہی آپ کو بتا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ سیم کمانڈ اور ٹاسک گروپ سے بلانگ کرے, لیکن وہ اسپیسیفک آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں, کنسرن ہوتے ہیں, وہ جوائن کرتے ہیں
اپنے انٹرسٹ گروپ کو، فار ایگزامپل اگر کسی کو ریڈنگ کا شوق ہے تو وہ لٹریری گروپ جوائن کر لے گا، ٹھیک ہے. کسی کو ڈبیٹس کا شوق ہے، وہ ڈبیٹ تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں کمانڈ ہے، لیکن اس میں انٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے، ان میں لوگ کامن انٹرسٹ کے بنا پر آپس میں بانڈنگ ڈیولپ کرتے ہیں. فرینڈشپ گروپس ہے جس کو آپ بہت کامن کریکٹرسٹک ہے، شیئر سوشل انٹرسٹ ہے، وہی سوشل سیٹسفیکشن کے لیے آپ دوست بناتے ہیں، ہم اثر اور ہم خیال لوگوں کو. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پروفیشن سے یا آپ کے اکیڈیمک سیٹنگ سے ہوں، یہ لوگ اس سرکل سے باہر سے بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد انٹرسٹ گروپ جو ہیں یہ ڈیزالو ہو جاتے ہیں. جو انٹرسٹ ہے اگر وہ پورا ہو گیا تو یہ انٹرسٹ گروپ، فار ایگزامپل آپ کے کمیٹی گروپس بنتے ہیں، آپ نے کمیٹی ڈالی، جب تک کمیٹی چل رہی ہے گروپس ہیں، جب کمیٹی ختم ہوگی گروپ ڈیزالو ہو گیا. لیکن فرینڈس گروپ جو ہے لوگوں کے ساری زندگی لاسٹ کرتے ہیں. اس کے بعد ممبرشپ ورسز ریفرنس گروپ ہے. ممبرشپ گروپس جو ہیں وہ انڈیویجول بلانگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہم اس گروپ کے ممبر ہیں، جبکہ ریفرنس گروپ وہ ہوتا ہے کہ انڈیویجول یوز کرتے ہیں اس کو ایک سٹینڈرڈ کے طور پہ جو ان کو ایویلیویٹ کرتا ہے ان کے بیہیویئر کو. اور انڈیویجولز ضروری نہیں ہے کہ بلانگ کریں اس گروپ کے ساتھ، لیکن وہ اسپائر کرتے ہیں کہ ہم اس کا پارٹ ہوں. اور کیا ہے ان دونوں گروپ، ان میں سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے. ریفرنس گروپ جو ہے وہ ایگزرٹ کرتا ہے سگنیفیکنٹ انفلوئنس کو انڈیویجول کی ایسپیریشنز پہ اور سیلف اسٹیم پہ. ریفرنس گروپ وہ ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس گروپ کا پارٹ بنوں، ٹھیک ہے، اس کو ریفرنس گروپ کہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اگلے سیگمنٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.